अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, एक थी शद्दाद की जन्नत जिसका तारीख़ के अंदर तज़किरा मिलता है, और एक है अहमकों की जन्नत जो हर दौर में रहती है और जिसमें आजकल यूथी मुकीम है। और अहमकों की जन्नत के अंदर एक ख़बर फैलाई गई है, और वो ख़बर ये है कि 2 मुकदमात के अंदर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की बेल हो चुकी है। और एक उसमें से साइफ़र वाला मुकदमा है जिसका आज सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तो जारी हो गया था, आज उसकी रूबकार जारी हुई, और रूबकार जारी होगी, रिहाई हो भी गई, तो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने दूसरे मुकदमात के अंदर ही रहना है। वहाँ पे इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने जो मीडिया के 2-4 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी, उनके साथ जो है उन्होंने बात फरमाई, और बात ये की कि जनाब मैंने तो 9 मई नहीं किया, 9 मई तो पाक फ़ौज ने ख़ुद किया था। उसके लोग थे जिन्होंने अपने चेहरे कवर किए हुए थे, और उन्होंने जाकर जनाब मुख्तलिफ़ तनसीबात के ऊपर हमला किया। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब एक काज़िब और झूठे आदमी हैं। वो एक ही वक्त में एक ही बात को के मुखालफत भी बोल रहे होते हैं और हमायत में भी बोल रहे होते हैं। हाई कोर्ट के अंदर बैठ के वो फरमाते हैं कि अगर मुझे गिरफ़्तार करेंगे तो फ़ौज पे हमला तो होगा, और ये बात भी और रिकॉर्ड पे है, और मतीउल्लाह जान ने रिकॉर्ड भी कर ली थी। उन्होंने कहा कि रिएक्शन तो आएगा फिर, और रिएक्शन किसके ख़िलाफ़ आता अगर मुझे फ़ौज ने गिरफ़्तार किया था तो रेंजर्स ने, तो रेंजर हेडक्वार्टर पे हमला कर देते। आपने 238 जगहों के ऊपर हमला किया है, जिसमें से 4 की वीडियो जो है वो इस वक्त मीडिया को जारी की गई है। लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा, मैं ज़रा आपको पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। पीटीआई के वकला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ मार्च किया। अब पता नहीं इन यहूदियों को, इन सहूनियों को हस्पतालों से क्या चिढ़ है। यानी कि इस वक्त गज़ा के अंदर आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि पहले इन सहूनियों ने, इन यहूदियों ने वहाँ पे फ़लस्तीनियों को कहा कि हस्पताल के अंदर अमान है, और जब फ़लस्तीनी उस इलाके के बाकी जगहों से बचते बचाते हस्पताल में जमा हो गए तो फिर उन्होंने हस्पताल को बम मार दिया। सहूनी भी जो है वो हस्पतालों पे हमला आवर होते हैं, अगेंस्ट ऑल ह्यूमन राइट्स एक्ट्स, अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनल एथिक्स। वो किस पे हमलावर होते हैं? हस्पतालों पे। और ये यहूदियों नस्ल जो है, ये गोल्ड स्मिथ की नजायज़ औलादें जो हैं, ये भी हस्पतालों पे हमलावर होते हैं। PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर हमले को जो लीड कर रहा था उसका नाम हसन नियाज़ी था, जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी डंगर का भांजा है, सक्का भांजा है, और तरबियत उसकी मामू ने की है, बाप ने नहीं की। बाप के मामू के साथ रहा है और मामू के साथ रहता है। तो वो जनाब मामू के भांजे ने हमले को लीड किया था। और अगर आपको याद हो तो ये उस वक्त PIC के कमरों में घुस गए थे, काले कव्वे घुसे थे। इन्होंने जाके वहाँ पर मरीज़ों की, जो कि बेचारे दिल के मरीज़ होते हैं, उनकी जो बर्नौलाज लगे होते हैं और बोतलें लगी होती हैं, वो खींच खींच के उतारी थी। 3 के करीब डेथ तो कन्फर्म है जो उस रात हुई थी, लेकिन चूँकि हुकूमत इनकी थी, इन्होंने वो मामला दबवा दिया था। मैं आपको ये बताता चलूँ, इन्होंने मिल मिला के अंदर के यूथड़ डॉक्टरों से मिल मिला के ये मामला दबवा दिया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पे आ गया हुआ कि 3 डेथ्स हुई थी। अब वकला के खिलाफ चूँकि पर्चा होना था और हुआ, तो वकला के खिलाफ तो फिर कोई आप कार्रवाई नहीं ना कर सकते। उन्हीं अदालतों ने जो हमें 3-3 माह रगड़ती हैं, 3-3 साल रगड़ती हैं, 8-8 साल रगड़ती हैं, उन अदालतों ने कत्ल के, अमदे कत्ल के मुकदमे के अंदर उन वकला को जमानतें पे रिहा कर दिया था, केस ही डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है, हम तो आम आदमी ना, मातर गरीब लोग, उनको अदालत ने फौरी तौर पे बेल दे दी थी। अब उससे आप उठ के आइए, जो फुटेज आई है इस वक्त, वो अस्करी अदारा कल्ब, उसका नाम है आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसका उर्दू तर्जमा अस्करी अदारा कल्ब बनता है, उसके ऊपर हमले होने की है। और सिर्फ पिंडी के अंदर इन्होंने 4 ऐसी जगहों के ऊपर हमला किया है। लेकिन अस्करी अदारा कल्ब की मैं आपको बात इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर ये घुसे थे और इन्होंने जाके मरीज़ों को बेड से धकेला था, उनके बर्नौलाज और वो बोतल ग्लूकोज लगे होते हैं वो उतारे थे, बाएन ही ये अस्करी अदारा कल्ब के अंदर घुसे हैं
اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مریضوں کو ہسپتال کے اندر آگ لگانے کی تک کیا بنتی ہے یار؟ آپ ہسپتال کے باہر اس کے بورڈ کو توڑ لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اندر مریض لیٹا ہوا ہے یار، مریض اندر گھس کے انہوں نے جا کے ان علاقوں، ان ہاسپٹل کے اس جگہوں پہ جا کے توڑ پھوڑ کی تھی، ہاتھوں میں ان کے ڈانگا سوٹے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج تو نہیں ہوا، یہ تو 9 مئی کو ہوا تھا، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اب واپس آئیں، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عمران احمد خان نیازی نے اپنے پسندیدہ رپورٹروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ اچھا، منافق جو ہے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کاذب آدمی کہ اگر مجھے گرفتار کریں گے تو ریاکشن تو آئے گا، اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو فوج نے اپنے بندے ہمارے اندر داخل کیے ہوئے تھے۔ آپ لیول دیکھیں اس شخص کا کہ ایک ہی وقت میں وہ ایک ہی بات کو کیسے جھوٹ کر سکتا ہے اور کیسے سچ کر سکتا ہے، آپ اندازہ فرما لیں۔ تو بہرحال یہ جن لوگوں کے پاس ویڈیوز تھیں، ظاہر جن کا ادارہ ہے انہی کے پاس ہی ویڈیو تھیں، وہاں پہ افسران بیٹھے ہیں نا ڈیوٹی کے اوپر، جن کے دن کے اندر ابھی بھی عمران خان دھڑکتا ہے۔ جو عمران احمد خان نیازی کے عظمت کے گن نہ گائیں تو بیگم جو ہے آپ کو کھانا نہیں دیتی، کیونکہ کرنل کی بیگم جو ہوتی ہے وہ اس سے ایک رینک اوپر ہوتی ہے، وہ بریگیڈیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بریگیڈیئر کی بیوی جو ہوتی ہے وہ میجر جنرل ہوتی ہے، اور میجر جنرل کی بیوی لیفٹیننٹ جنرل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کرنل صاحب کار بھوکے رہ گئے تو کی بنے گا؟ تو لہٰذا یہ جو لوگ ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ویڈیوز دبا کے رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے دوست ممتاز پٹی صاحب پٹ کے مر گئے یار، کہ 238 جگہوں کے اوپر حملے ریکارڈ کیے ہیں، ان کی ویڈیوز جاری کیجئے یار۔ جے ایف تھنڈر کے کو آگ لگانے کی کیا لاجک ہے؟ آپ کے پاس ویڈیو ہے، جاری کیجئے۔ نہیں، بیگم نے کھانا بند کر دینا سی نا جی، تو پھر نپ کے بیٹھے رہے۔ اب جب سارا بیڑا غرق ہو گیا اس کی سائفر کے اندر، اور 9 مئی کے حملوں کے اندر ان کی بیلیں بھی ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ بیلیں شروع ہونے والی ہیں اب ان کی، 9 مئی کے اندر بیلیں ملیں گی ان کو۔ آ گئے نا سارے مفرور کے کاغذات نامزدگی، جو ہے وہ اظہر کے صاحبزادے کے بھی ہو گئے، صوبائی اسمبلی میں ہوئے ہیں لیکن ہو گئے، اور ادھر جناب اس کے بھی ہو گئے ہیں، تو ہو گئے نا سب کے کاغذات نامزدگی منظور۔ تو اب سر کیا ضرورت تھی ان ویڈیوز کو جاری کرنے کی؟ جنگ کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان اداروں کے اندر نا آرمی کے لوگوں کی بجائے نا ایئر فورس کے لوگوں کو رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری ایئر فورس جو ہے نا وہ سیکنڈ سٹرائک کے اوپر بلیو نہیں کرتی، اور اگر سیکنڈ سٹرائک کرنی بھی ہو نا تو وہ پھر 26 فروری کی طرح نا within 24 آور جواب دے دیتی ہے، ادھار نہیں رکھتے۔ مطلب ایسے نالائق لوگوں کو تو میں کیا کہوں، اب جاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ویڈیوز اس دن جاری کرنی چاہیے تھیں جس دن پہلے دن اس نے جھوٹ بولا تھا، لیکن کوئی بات نہیں ہے جناب، ان کی ویڈیو ہے، انہوں نے جاری کی ہے، اور وہ ابھی جاری کریں، ابھی بھی نہ کریں، آپ کیا کر لیتے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر جناب، وہ ویڈیوز جاری 4 کے قریب میرا خیال، 1 یا 2 4 جگہوں پہ حملہ کیا تھا، ویڈیو 1 کی جاری ہوئی ہے ابھی تک۔ ابھی بھی دل نہیں کر رہا، بھوکا مار دے گی نا بیگم، ابھی بھی دل نہیں کر رہا جاری کرنے کو یار۔ 239 جگہوں کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اس کی کوئی ہر حملے کی 3 4 ویڈیوز تو ہوں گی نا بھائی۔ تو بتائیں قوم کو کہ یہ کتنے کے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ یہودین نسل ہیں۔ ان کو ہاسپٹل پہ حملہ کرنا یاد آتا ہے یار۔ لاہور میں حملہ کیا، ہسپتال پہ کیا، پنڈی میں حملہ کیا، ہسپتال پہ کیا۔ یار یہ کیا کس بد نسل کے یہ غصہ چڑھ گیا میں نے، ہاں غصہ چڑھنا بنتا ہے پائے نا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں خیر، وہ جناب جاری ہوئی ہے، اس وقت پورے میڈیا کے اوپر اس کو چلایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ظاہر ہے کہ جنہوں نے نہیں جاری کی ان کے پیش نظر یہ بھی تو نقطہ نظر ہو سکتا ہے نا کہ پاکستان کے دشمن خود ہوں گے یہ ساری ویڈیوز دیکھ کر، اور ہماری بےزتی ہوگی کہ کس طرح لوگوں نے ہمارے خلاف۔ یہ لوگ تھوڑے تھے سر، یہ تو آپ کے پالتو تھے، آپ کا پالتو آپ کو پڑ گیا، تو اس میں کون سی بےزتی والی بات ہے بھئی؟ اگر میرا ڈاگی جو ہے وہ مجھے کاٹ لیتا ہے تو
مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں نے اس کو انجیکشن لگوا رکھا ہے تو اس کے کاٹنے کا مجھے اثر تو نہیں ہوگا، اس لیے مجھے تو 21 ٹیکے نہیں لگوانا پڑیں گے۔ تو اگر آپ نے اس ڈاگی کو انجیکشن نہیں لگوایا ہوا تھا تو سر یہ تو آپ کی نالائکی ہے نا۔ لیکن یہ ویڈیوز جاری بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، بہرحال اب بھی ہو گئی، تو اب خیر اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ 9 مئی کے حملہ آور تخریب کار دہشت گردوں کے اور باغیوں کی بیلز کی ضمانتوں کا اور رہائیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے، اور اس کو روکنے کی کوشش ہے اس طرح کی یا یہ ویڈیو جاری کرنا، جو کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لی ہوگی، اور شاید ہمارے بھی پروڈیوسر صاحب یہاں پہ اس کا کوئی عکس وکس لگا دیں، کس طرح انہوں نے گھس کے اندر جو ہے وہ لوٹ مار کی ہے اور مریضوں کے علاج کے اندر خلل ڈالا ہے۔ اب ایک ہے، اللہ کرے باقی بھی آئیں اسی طرح لائن اپ ہو جائیں، اور دوسری طرف جو ہے جس پہلو کی طرف کوئی نظر نہیں ڈال رہا وہ یہ ہے کہ جو 4-5 رکنی کمیٹی بنی ہے کابینہ کی، کابینہ نے بڑی کوشش کی کیئر ٹیکر نے کہ ہمارے گلے گاٹے میں بھی یہ فٹ نہ ہو، ابھی بھی وہ آئندہ آنے والی حکومت کے گاٹے میں فٹ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کابینہ کی ایک کمیٹی بنا دیا کہ ان لوگوں نے جو حملے کیے تھے، یہ ساری ویڈیوز وہ دیکھے گی، اس کا انالیسس کرے گی اور اس کے اوپر ایک رپورٹ بنائے گی۔ اس رپورٹ کے بعد حکومت جو ہے وہ ایک بندہ نامزد کرے گی۔ آپ کو شاید یہ علم ہو کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی اگر کسی شخص کے خلاف کرنی ہو، غداری کی، ابیٹمنٹ کی اور ریاست کے خلاف کام کرنے کی، تو اس کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت ایک خصوصی نمائندہ نامزد کرتی ہے، اور اس خصوصی نمائندے کی نامزدگی جو ہوتی ہے وہ وزیر اعظم اور کابینہ کی طرف سے آتی ہے۔ پھر وہ خصوصی نمائندہ جو ہوتا ہے وہ پلیڈ کرتا ہے، وہ والا غداری کا، وطن سے دشمنی کا جو کیس ہے اس کو پلیڈ کرتا ہے۔ ہمارے خلاف جب غداری کا مقدمہ لگا تو وہ بیل اسی پہ ملی کہ جناب پائن اس کے اندر پلیڈر کون ہے، رسپانسیبل آفیسر کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تو رسپانسیبل افسر کوئی نہیں ہے۔ جج نے کہا غداری دی لائی جائے تو بندہ دسو نا جس کے ذریعے کیس پلیڈ کرنا ہے۔ تو وہ جب آئیں بائیں شائیں کیا وہاں پہ سرکاری افسر نے، تو جج نے ساری ضمانت دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بندہ جو ہے وہ باقاعدہ نامزد ہونا ہے، وہ آفیسر جو ہے وہ باقاعدہ نامزد ہونا ہے۔ وہ کوئی وکیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رسپانسیبل ہوگا، وہ براہ راست یا اپنے ذریعے اس کو پلیڈ کرے گا۔ اکرم شیخ صاحب جو ہیں، جن کے صاحبزادے لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی ہیں، ان کو نامزد کیا گیا تھا مشرف کے خلاف اسپیشل پروسیکیوٹر اس غداری کے مقدمے کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے، اگر آپ کو یاد تو، یعنی کہ اب کسی نئے اکرم شیخ کی تلاش ہے کہ جو یوتھیوں کے خلاف اس مقدمے کے اندر پلیڈر بنے گا۔ مجھے یہ بات یوں ہی سمجھ آتی ہے، ادروائز کابینہ کے پاس ایک کمیٹی بنانا اور کمیٹی کا جناب جائزہ لینا اور اس کے بعد ایک رپورٹ پیش کرنا 15 دن کے اندر، اور رپورٹ کے بعد کیا ہوگا، بندہ نامزد ہوگا، نہیں ہوگا تو یہ آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی اس کے گاٹے فٹ کر جائیں گے کہ جناب ہم نے کر دیا تھا، اب آپ بندہ نامزد کریں اور ان کے خلاف غداری کے مقدمات، ریاست کے خلاف بغاوت کے مقدمات کے الزامات کے تحت مقدمات چلائیں۔ جو کچھ مجھے سمجھ آتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔